امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات خواب میں دیکھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہے ہیں۔ تعبیر رویا کے بہت بڑے عالم اور امام محمد بن سیرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ انہوں نے اس کی تعبیر یوں بیان کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن سے ایسے مسائل کا استخراج اور ایسے امور کی عقدہ کشائی کریں گے کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تو اس تعبیر کو اشارہ غیبی قرار دے کر امام اعظم نے پوری توجہ اور استغراق سے علم کی تحصیل شروع کر دی۔ میں ہوں ابو عثمان محمد سندھی۔ تو آج ہم آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے کی دوسری قسط میں امام اعظم کے بارے میں بتائیں گے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن تجارت سے ذاتی مقصود نہیں تھا۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسے چند ہی لوگ نظر آئیں گے جو صرف مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے دولت جمع کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام اور محدثین کی جماعت کے لیے تجارت کا ایک حصہ مخصوص تھا۔ اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا تھا سال کے اختتام پر ان حضرات کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ گھر والوں کے لیے جو چیز پسند کرتے اسی مقدار میں خرید کر محدثین اور علماء کرام کے پاس بھجواتے۔ شاگردوں میں سے اگر کوئی مالی الجھنوں کا شکار ہوتا تو اس کی ضرورتیں پوری کرتے تاکہ وہ اطمینان قلب کے ساتھ علم حاصل کر سکے۔ بہت سے لوگوں نے جنہیں افلاس کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہ ملتا تھا، وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دستگیری کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک پہنچ گئے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی افراد میں شامل تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ 39 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی۔ رات کے 2 نفل میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں، دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ حضرت حماد کے درس میں آپ کو نمایاں جگہ ملتی اور بہت جلد آپ استاد کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور کچھ عرصے بعد آپ کا خیال آیا کہ اپنا حلقہ الگ قائم کر لوں۔ تو اسی اثناء میں حضرت حماد کو کہیں جانے کا اتفاق ہوا۔ ان کی غیر موجودگی میں آپ نے 60 فتوے جاری کیے۔ بعد میں جب وہ مسائل آپ نے حضرت حماد پر پیش کیے تو انہوں نے ان میں سے 40 مسائل سے اتفاق کیا اور باقی ماندہ 20 مسائل سے اختلاف کیا۔ اس وقت آپ نے قسم کھائی کہ تا حیات حماد کی مجلس کو نہیں چھوڑوں گا، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ فقہ کے ساتھ ساتھ امام اعظم نے حدیث کی تحصیل بھی جاری رکھی۔ صحابہ کرام اور قابل غور تابعین میں سے جو حضرات بھی فن حدیث میں امام اور حجت تسلیم کیے جاتے تھے، ان سب کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ امام صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کے 4000 اساتذہ ہیں۔ امام صاحب کے 4000 اساتذہ میں سے بعض صحابہ بھی ہیں۔ ان بعض صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کے نام خاص طور پر مشہور ہیں، اور اساتذہ میں سے بعض عطا ابن رباح، عاصم بن ابی نجود، علقمہ بن مرسد اور بعض دیگر۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی تشنگی کا یہ حال تھا کہ زندگی کے آخری ایام تک حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اکثر حرمین شریف میں تشریف لے جاتے تھے اور مہینوں تک قیام فرماتے تھے۔ حج کی تقریب میں اسلامی ممالک کے گوشے گوشے سے بڑے اہل کمال مکہ معظمہ آ کر جمع ہوتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں سے ملاقات کرتے اور آفتاب علم کی تیز شعاؤں سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے۔ علم کا وہ کون سا دریا تھا کہ کنارے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کو نہ پہنچے ہوں؟ فضل و کمال کا وہ کون سا چشمہ تھا کہ جس سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیراب نہ ہوئے ہوں؟ تحقیق و جستجو کا وہ کون سا آبشار تھا کہ جس کے پانی کا ذائقہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے نہ چکھا ہو؟ یہی وہ آتش عشق تھی، یہی وہ آتش شوق تھی جس کے شعلوں نے قبر تک جلایا
اور پھر ان کی قبر کی خاک اہل ایمان کے لیے سیر بن گئی۔ امام اعظم کے تلامذہ بھی عدد شمار سے باہر ہیں۔ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر آپ کے وہ قابل صد فخر تلامذہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں فقہ حنفی کا سکہ بٹھا دیا، اور امام اعظم کی تعلیمات کے اس طرح اشاعت کی آج دنیا میں 2/3 اکثریت فقہ حنفی کے مطابق اپنی عبادات اور معمولات کو انجام دے رہے ہیں۔ امام اعظم بے حد ذہین اور زیرک تھے، یوں تو فقہ حنفی کے تمام اصول و فروع آپ کی ذہانت پر بہترین شاہد ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کے بعد ایسے الجھے ہوئے معاملات حل پیش کیا کہ جن کی عقدہ کشائی سے آپ کے تمام معاصرین عاجز ہو چکے تھے۔ اس وقت کے جلیل القدر ائمہ اور مسلم اساتذہ آپ کے فتاویٰ کو دیکھتے ہی ان کی عقلیں حیران رہ جاتی تھی۔ امام صاحب کی ذہانت کا ایک مشہور واقعہ ہے جس میں امام اعظم کی ذہانت نے ایک بہترین کردار ادا کیا تھا۔ ایک آسودہ حال خاندان کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ ایک شخص اپنی کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے اپنے سسر پر ناراض رہتا تھا۔ جب وہ کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی پر پابندی عائد کر دی، اگر تو میرے عدم موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ یہ کہہ کر شوہر چلا گیا۔ بیوی سختی سے شوہر کی ہدایت پر پابند رہی تو اسی اثناء میں عورت کا باپ شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور کچھ دن بعد اطلاع ملی کہ باپ دنیا سے گزر گیا۔ اس نے صدمہ بھی برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ایک کمزور دل عورت تھی، جذبات پر قابو نہ پا سکی اور باپ کی میت کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ دفن میں شرکت کی اور پھر فوراً ہی واپس آ گئی، لیکن 4 ماہ بعد جب شوہر لوٹ آیا تو اسے سسر کے انتقال کی خبر ملی، پر شوہر کی شرط کے مطابق طلاق ہو چکی تھی۔ شوہر کو اس واقعے کا بے حد افسوس ہوا۔ دراصل یہ بات اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کے شہر جاتے ہی حادثاتی طور پر سسر کا انتقال ہو جائے گا۔ مجبوراً شوہر نے بیوی کو گھر سے رخصت کر دیا، اور اس وقت کے تمام علماء کرام نے ایک ہی جواب آیا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ آخر ایک دن اس کو کسی نے رائے دی کہ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی مشکل بیان کرے۔ شوہر کو یہاں بھی اپنے حق میں فیصلے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن چارہ نہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے اور وہ عورت ابھی بھی تمہاری بیوی ہے، کسی کفارے کے بغیر آپ ان سے اپنا تعلق رکھ سکتے ہو۔ یہ فتویٰ سننے کے بعد اس شخص کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی تعریفیں کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام اعظم اپنے قیاس کی بنیاد پر غلط فیصلے دیتے ہیں۔ اس میں بعض علماء کرام نے امام اعظم سے وضاحت طلب کی تو امام رحمۃ اللہ نے انتہائی عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کے بعد انسان کا دنیا سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے، اپنی دولت اور جائیداد پر بھی اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ جب وہ عورت شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے باپ کے گھر گئی تو فی الحقیقت وہ مکان اس کے باپ کی ملکیت میں نہیں رہا تھا۔ انتقال کے بعد وہ خود بھی ایک قانونی حصے دار تھی، نتیجتاً اس نے باپ کے مکان میں نہیں اپنے گھر میں قدم رکھا۔ اس طرح عورت کے فعل پر شوہر کی عائد کردہ شرط کا اطلاق نہیں ہوا اور نکاح ہر صورت میں برقرار رہے گا۔ یہ نکتہ سن کر علماء حیران رہ گئے۔ بعض کی زبان سے یہ نکلا کہ واللہ اس میدان میں کوئی شخص امام اعظم ابو حنیفہ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علم فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا، لیکن وہ بہت وسیع اور دشوار تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تن طرح انجام دینا مناسب نہ سمجھا۔ امام اعظم نے اپنے شاگردوں میں 40 ماہر شاگردوں کو انتخاب کیا، ان کی مجلس بنائی۔ اس طرح فقہ کی اعلی ارادے کی بنیاد پڑ گئی۔ امام صاحب کے سربراہی میں 30 برس تک کام جاری رہا۔ امام اعظم کی زندگی میں ہی اس مجلس کے فتویٰ تیار ہو کر ملک میں پھیلنے لگے تھے۔ امام صاحب دینی مسائل میں غور و فکر کرنے کے بعد اپنے شاگردوں سے بحث کرتے، پھر حاصل بحث کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح علم فقہ کی تدوین ہوئی اور امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے موجد ٹھہرے۔ امام صاحب نے جو مسائل کو مدون کیا، ان مسائل کی تعداد 12,90,000 یا اس سے زائد تھی۔ آپ کی اولاد میں حماد اور آپ کے پوتے نے فقہ میں بڑا نام کمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی داستان جاری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تصنیف کی تعداد کم کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا فن حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بلند ہے؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے کی اگلی قسم میں
ہمارے یوٹیوب چینل درس نظامی 786 کو سبسکرائب کریں اور آگے ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔